24 رمضان کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخری جمعرات کا دن ہے، اور تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج تک جس گھر یہ تسبیح پڑھی گئی ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ لوگ آج تک تمام کے تمام لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ دولت کے ڈھیر لگانے والا 24 رمضان کا یہ سچا عمل بتلانے لگا ہوں۔ ساری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ 24 رمضان لگے گی کب اور ختم کب ہوگی۔ آپ کو تقریباً لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ 24 رمضان لگتی کب ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اسلامی تاریخ میں پہلے رات لگتی ہے، یعنی کہ 23 کی آپ نے افطاری کر لی تو 24 کی رات لگ جائے گی، پوری رات 24 کی ہوگی اور پھر اگلا دن 24 کا دن ہوگا۔ اس طرح اسلامی تاریخیں چلتی ہیں۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگلے دن 24 کا دن ہوگا جب روزہ رکھیں گے، اور افطاری سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ لینا، کیونکہ افطاری کے بعد مغرب کے بعد پھر 25 لگ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ مغرب کے بعد پڑھیں اور پھر کہیں عمل اثر نہیں کر رہا۔ جمعرات کا دن ختم ہو جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مغرب کے بعد 24 کو افطاری کے بعد پھر جمعے کی رات لگ جائے گی۔ اس طرح اسلامی تاریخیں چلتی ہیں۔ تو آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 23ویں رمضان جیسے ہی ختم ہو، رمضان کی 23 تاریخ جیسے ہی ختم ہو، افطاری کر لیں، نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد کسی بھی وقت پوری رات موجود ہے، پورا دن اگلا موجود ہے، 24 لگ چکی ہوگی، پھر آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، رزق اور دولت کی کتنی بھی تنگی ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کئی سال ہو گئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر حالات نہ بدل سکے، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور نہ ہو سکیں، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارے برے وقت میں، تمہارے برے حالات میں منہ موڑ لیا، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تو ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو خدا را اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت، ہر مراد منٹوں میں پوری ہو گئی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کی ساری زندگی کے وظائف ایک طرف، ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو یہ خاص وظیفہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ خاص وظیفہ ایک طرف کہ آج تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جس نے بھی کیا، جس دکھیاری پریشان بہن بھائی نے آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ 24 رمضان کے دن اگر کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی حاجت مراد کے لیے پڑا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگ اگر تمہیں دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں، لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور جو مانگو گے رب کریم عطا کر دیں گے۔ اللہ پاک سے جو مانگو گے وہ بھی عطا کر دیں گے، اور اس عمل کے پڑھنے کے بعد جو نہ مانگ سکے رب کریم میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ بھی تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ خالی جھولیوں کو بھر دینے والا، خالی جھولیوں میں چھما چھم دولت کی بارش برسانے والا دنیا کا یہ ایسا پاورفل عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، جس دکھیاری، جس پریشان حال بہن بھائی کسی نے یہ عمل پڑھا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ان لوگوں نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جو پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو جو پڑھتا ہے اس کی مالی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، گھروں سے فکر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اور دولت، پیسہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کے پڑھنے والے کو دولت اور پیسہ ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی تم نے وظائف پڑھ لیا، اعمال کر لیے، لیکن آج تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی عمل سے فائدہ نہ ہوا، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا، نہ تمہاری کوئی حاجت پوری ہو سکی، نہ تمہاری کوئی مراد پوری ہو سکی، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، جیب خالی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہاں تک کہ اپنوں نے، تمہارے قریب سے قریب جتنے دوست احباب رشتہ دار تھے، تمہارے برے وقت میں ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تمہارے برے حالات میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر چکے ہیں۔ تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ وہ عمل دینے لگا ہوں، اپنے دل کے کلیجے کا راز بتانے لگا ہوں 24 رمضان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ 23ویں رمضان جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا ختم ہو، مغرب کے بعد 24 لگ جائے گی، پہلے رات لگے گی 24 کی، اسلامی تاریخ میں پہلے راتیں لگتی ہیں پھر دن لگتا ہے۔
چاہو تو رات میں پڑھ لینا اور چاہو تو دن میں پڑھ لینا. آپ کے ملک میں شہر میں اپنے حساب سے دیکھنا. ضروری نہیں کہ آپ کے ملک میں جمعرات کا دن ہو. یہ عمل ویسے 24 رمضان کے دن کا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں, 24ویں رمضان کا ہے. اس دن اتفاقاً جمعرات لگی ہے, تو آخری جمعرات کا عمل بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. ملا کر ایک عمل کرنا ہے آدھی منٹ کا. ساتھیوں بھائیو بہنوں, یہ عمل تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا. جو آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں نہ مل سکا, ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے, اعمال کرتے کرتے, پیر و فقیروں کے در پہ چلے گئے, عالم و عاملوں کے پاس چلے گئے, لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب کچھ بدل گیا. تم سے گئے گزرے لوگ, تم سے برے حالات میں جو لوگ تھے ان کی تقدیر بھی بدل گئی, لیکن بھائیوں بہنوں تمہارے دن ہی نہ پڑے, تمہارے دن ہی نہ بدلے. تم جہاں تھے, جس کرائے کے مکان میں, جس حالت میں, جس تنگ دستی میں, جس پریشانی میں, ساتھیوں بھائیوں بہنوں دن بدن بجائے بہتری کے تمہارے حالات اگر بگڑتے گئے, تو آج موقع ہے, آج دن ہے, آج وہ دن ہے, مانگنے کا دن ہے. ساتھیوں بھائیوں بہنوں رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں, رمضان کا آخری لمحہ ہے. ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج آخری عشرہ ہے, اور 24 رمضان کا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ دن ہے کہ آج تک اس دن کو, اس عمل کو پڑھنے والا یہ سورہ کوثر کا سچا عمل ہے. اور آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی ایسا بندہ یا بندی میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور اس کی حاجت یا مراد پوری نہ ہوئی ہو. تنگ دستی کتنی ہی کیوں نہ ہو, گھر میں فاقوں کی نوبت اگر آ چکی ہو, گھر میں تنگ دستی ہو, بے روزگاری ہو, ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگوں نے منہ پھیر لیا ہو, لوگوں نے دھتکار دیا ہو, ساتھیوں بھائیوں بہنوں کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھا, 1 مہینے بعد فائدہ ہوا, 2 مہینے بعد فائدہ ہوا, 3 مہینے بعد فائدہ ہوا, لیکن یہ وہ عمل ہے, یہ وہ عمل ہے خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا. یہ عمل کی خاص بات یہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس عمل کو 24ویں رمضان میں کرتے ہیں. ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل بالکل انتظار نہیں کرواتا. یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو خود بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں, خود کہتا ہے, خود میرے بھائیوں میری بہنوں دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح تم پر برسے گا. ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج لوگوں نے بھلے ٹھکرا دیا ہے, آج اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا, کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج جو بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھتا ہے رب کی ذات اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے, اور جس کا ہاتھ رب کی ذات تھام لے پوری دنیا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج رب کریم کے آگے چند گھڑیوں کے لیے فقیر بن کر, بھکاری بن کر بیٹھ جانا. آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں الوداعی جمعرات بھی ہے, آخری جمعرات ہے رمضان کی, آخری لمحے ہیں. ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان لمحوں کو غفلت میں, لاپرواہی میں نہ گزار دینا. جمعرات کو نمازیں پڑھنا, عبادات کرنا, جتنا ہو سکے نیکیوں کے کام کرنا, لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں بے شمار بھلے جو وظائف جہاں سے اٹھاؤ پڑھو, لیکن آج میرا یہ بتلایا ہوا وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ضرور پڑھنا. تمہارے تمام کے تمام میں کہتا ہوں آج کے وظائف اور اعمال ایک طرف, اور آج کا میرا تمہیں بتلایا ہوا یہ عمل ایک طرف. یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ کوئی اگر ایسا بندہ ہو, کوئی ایسا شخص ہو, کوئی ایسی میری بہن ہو, ایسا کوئی بھائی ہو کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو, دنیا جہاں کے قرضے اس کے اوپر ہوں, قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہو, کبھی فون کرتے ہوں, کبھی میسیجز کرتے ہوں, کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہوں, ساری زندگی کے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے وظائف ایک طرف, اعمال ایک طرف, اور آج کا یہ سچا عمل ایک طرف. اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ رزق اور دولت کی بارش کا عمل سمجھانے لگا ہوں. خدا را 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا, ایک ایک لفظ, ایک ایک ورڈ, ایک ایک بات بڑی اہم ہے. ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھے بغیر ویڈیو کو چھوڑنا مت. سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے 24 رمضان کا دن آپ کے ملک میں, شہر میں جیسے ہی لگ جائے, اس پورے کے پورے دن میں آپ نے کوئی بھی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے, یعنی کہ کسی ایسی جگہ پر آپ کو اس دن بیٹھنا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے کہ جب تک آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں اس دوران آپ لوگ پوری توجہ سے, پورے دھیان کو اس عمل کو پڑھ سکیں. 15-20 سیکنڈ کا, آدھی منٹ کا وقت نکال کر جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا, اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھنا, اپنی مرضی کے وقت پڑھنا. لیکن دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں 24 رمضان کا ہو, 23 کی افطاری کر لو تو فوراً یاد رکھیے گا اسلامی تاریخ میں 24 لگ جاتی ہے. 23 کی افطاری کرنے کے فوراً بعد جیسے ہی افطاری کر لی, مغرب کی اذان ہو گئی, جیسے ہی اذان کے فوراً بعد
یاد رکھیے گا تاریخ چینج ہو جاتی ہے، اسلامی تاریخ پہلے، اسلامی تاریخوں میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ تو آپ لوگ 23 کی افطاری جیسے ہی کر لو تو فوراً 24 لگ جائے گی۔ 24 کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ 24 تاریخ میں آپ تمام بہن بھائی دوست احباب جیسے ہی آپ کے ملک میں شہر میں آپ لوگ 23 کی افطاری کر لیں، چاہے اس دن کوئی بھی دن ہو، تاریخ رمضان کی 23 آپ نے ختم کی، 23 کی افطاری کی، اب 24 لگ گئی، اب آپ نے 24 کو عمل شروع کرنا ہے۔ ایک بار پڑھ لیں اس 24 تاریخ میں 24ویں روزے کو، چاہے تو رات میں پڑھ لیں چاہے پورے دن میں پڑھ لیں، اگلے دن 24 کی افطاری سے پہلے افطاری کے بعد پڑھیں گے تو پھر 25 لگ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ تو 24 میں آپ کو پڑھنا ہے یہ عمل، 24ویں رمضان میں 24ویں روزے کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے تو دفتر میں بیٹھ جائیں، چاہے تو آفس میں بیٹھ جائیں، چاہے تو مسجد میں بیٹھ جائیں، چاہے تو مدرسے میں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا۔ بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، بے توجہ سے نہ پڑھنا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ خدا را ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب تک اس عمل کو پڑھیں اس دوران کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت نہ کرنا، پوری توجہ، پورا دل دماغ وظیفے کی جانب لگا دینا، پورے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ تمہاری خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہاری خالی جھولیوں میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آئے گا کہ دونوں ہاتھوں سے لٹا کر تھک جاؤ گے، لیکن دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک تو دولت ہوتی ہے کسی عمل کے پڑھنے کے بعد آ گئی، تھوڑی آئی، پھر چلی گئی، لیکن اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری نسلوں کی نسلیں دولت میں کھیلیں گی۔ آپ لوگ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جھوٹی بات نہیں، جس گھر یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ارب پتی بن جاتے۔ تو ارب پتی بننے کا مقصد کیا ہوا کہ دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ گھر کا بچہ گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ آپ کا کروڑ پتی بن جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھنے سے، یہ ہے تو سورہ کوثر کا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن آپ کو اس میں 2 سے 3 آپ کو وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے۔ اس پورے کے پورے عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے میں جو وقت لگے گا آپ کا، بمشکل سے جو وقت لگے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ کا آدھی منٹ کا وقت بھی نہ لگے گا۔ آدھی منٹ میں بڑے آرام سے سکون سے آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے، بشرط یہ ہے کہ سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر تو بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے تو عمل کے اثرات نہ رہیں گے، پھر شکایت نہ کرنا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ جب تک عمل پڑھیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دل، پورا دماغ وظیفے کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ آدھی منٹ کا وقت نکال کر 24ویں روزے کو جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا، جس ٹائم بیٹھنا، لیکن 24واں روزہ ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے دکان ہو، مکان ہو، آفس ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، جہاں بیٹھ گئے تو آپ لوگوں کو جب تک کہ عمل کمپلیٹ نہ ہو اس جگہ سے کھڑے نہ ہو، یعنی کہ آدھی منٹ تک ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر، چاہے آدھی منٹ لگے چاہے 20 سیکنڈ لگے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا اس عمل میں، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو شروع کر دینا۔ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر اب آپ نے اس عمل کے اندر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب جو پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ اتنا کمال کا ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ نہ کیا۔ یوں تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ عمل، اس عمل میں سورہ کوثر کے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے،
اور ایک بات بتا دوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ یہ جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ان وظائف کو آپ لوگ تمام میرے ساتھی بہن بھائی دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے ان تمام کے تمام وظائف کو ہو سکتا ہے پہلے زندگی میں کبھی نہ کبھی پڑھا بھی ہو، تو یاد رکھیے گا اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ جس ترتیب سے اپنے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، تو یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا تر و تازہ فریش عمل ہے، جس کو آپ کو میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ان میں سے کچھ وظائف کو یا تمام کے تمام وظائف کو بھی زندگی میں اگر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پڑھ چکے ہو تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھنا اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، بس سچے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے ایک مرتبہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے جو پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو فوری طور پر شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو پہلا خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا کمال کا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا، چاہو میرے بھائیوں میری بہنوں زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ پہلا وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اپنے انداز میں پڑھیں جو آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھو، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی پوری توجہ پوری یکسوئی سے پورے دھیان سے پورے دل سے پڑھنا، کیونکہ یہ موقع ہرگز روزانہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ ہر جمعرات کا عمل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو 24 رمضان کو آخری جمعرات رمضان کی لگی ہے اسی جمعرات کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج نہ پڑھ سکے تو پھر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اگلی جمعرات پڑھ لوں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اگلی جمعرات وہ فائدے نہ ہوں گے جو آج کے دن ہوں گے۔ طریقہ بتا چکا ہوں آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 24 رمضان کب لگتی ہے کب ختم ہوتی ہے۔ اس دن 24 رمضان کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے چند سیکنڈوں کے لیے آدھی منٹ کے لیے رب کریم کے آگے فقیر بن کر بھکاری بن کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا، دنیا کے آگے سارا دن پورا سال ہاتھ پھیلاتے ہو آج رب کریم سے اس عمل کو پڑھتے ہی اپنے لیے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں اس کے لیے دعا مانگ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 10-15 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، ہزاروں لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے رمضان کی اس آخری جمعرات میں اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ ایک آمین کہیے گا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، اللہ پاک آپ کی اس آمین کی بدولت اس دعا کی بدولت آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ میرے مولا میرے پیارے پاک پروردگار میرے اللہ پاک، جو بھی میرا بہن بھائی مجھ سمیت اس ویڈیو میں شامل ہے، میرے مولا ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے نواز دے، میرے مولا ہمیں مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ میرے مولا ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا رمضان کی بابرکت آخری گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، میرے مولا پورا رمضان غفلت میں لاپرواہی میں گناہوں میں گزار دیا، میرے مولا کوئی نیکیوں والے کام نہ کر سکے، میرے مولا ہمیں ہمارے اگلے پچھلے جتنے ہمارے گناہ ہیں میرے مولا معاف کر دینا، اور میرے مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب میرے مولا جو بھی میرے دکھیارے بہن بھائی دوست احباب پوری دنیا سے اس خاص طور پر اس ویڈیو میں شامل ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے حاجتوں کے لیے میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا پنجتن پاک کے صدقے میرے مولا تمام کی خالی جھولیوں کو مجھ سمیت بھر دے، جس کی جو حاجت جو تمنا ہے، بیماروں کو میرے مولا شفا عطا فرما دے، میرے مولا تنگ دستوں کو ان کی تنگ دستیاں دور کر دے، میرے مولا بے روزگاروں کو بہتر سے بہتر رزق حلال عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام دکھیاری بہنیں
تمام میرے پریشان حال بھائی، عمل سمجھانے لگا ہوں، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ کرنا، ایک ایک بات ایک ایک لفظ سمجھنا۔ اب ڈائریکٹ عمل سمجھاؤں گا، پہلے آپ کو تفصیل بتا دی، اب آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ 24ویں روزے کو، 24 رمضان کو جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، اپنی مرضی کی جگہ اپنی مرضی کے وقت بیٹھ کر سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھتے ہی اس عمل کو شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا جو پہلا کام کرنا ہے، درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد پہلا کمال کا جو کام آپ نے اس عمل میں کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 1 مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اب اس عمل میں پہلا وظیفہ الحمدللہ کا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، الحمدللہ کا یہ وظیفہ آپ کو تسبیح کے دانوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور صرف سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ بڑی کم کوانٹٹی میں پڑھنا ہے۔ تعداد بتاؤں گا، تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کرنا، نہ وظائف کی ترتیب میں نہ کوانٹٹی میں، جس ترتیب سے پورا عمل بتایا جائے اسی ترتیب سے پڑھنا۔ اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کمپلیٹ ایک ساتھ کرنا، پھر جگہ سے کھڑے ہونا، اور چاہیں تو اسی عمل کو 24 رمضان کو جتنی بار چاہیں ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ الحمدللہ، الحمدللہ اپنے انداز میں پڑھیں جو آپ کا انداز ہو، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں آپ نے پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد، اور اس وظیفے کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 11 مرتبہ جب الحمدللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً سے اس عمل کے اندر 2nd نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر اسی وقت ایک اور وظیفہ شامل کر دیجیے گا۔ یہ وظیفہ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شاید ہی آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ کیا ہو، شاید ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی پوری لائف میں اس سے زیادہ آزمودہ وظیفہ کیا ہو کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دل کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی ایسی مراد ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کی ساری زندگی گزر گئی ہو، وہ مراد پوری نہ ہوتی ہو، وہ حاجت پوری نہ ہوتی ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھ لینا 24ویں روزے کو۔ ہر حاجت ہر مراد اگر تمہاری، یہ عمل انتظار نہیں کرواتا، اس عمل کی خاص بات یہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو بالکل انتظار نہیں کرواتا، بس آپ نے پڑھنا سچے دل سے ہے، اپنے دل میں کوئی کسی قسم کا وسوسہ نہ رکھنا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ 11 مرتبہ الحمدللہ کا پڑھ لیا، تو پھر فوراً 2nd نمبر پر ایک اور کمال کا وظیفہ اسی عمل میں اسی وقت شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی بھیجنے لگا ہوں، سامنے بھی نظر آئے گا آپ کو، تاکہ پڑھنے میں مشکلات نہ ہو۔ آپ کی اسکرین پر سامنے جو وظیفہ آپ کو دکھ رہا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے دکھ رہا ہوگا، دیکھیے گا آپ لوگ، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، 2nd نمبر پر شامل کرنا ہے اس عمل میں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا،
پھر پہلا وظیفہ 11 مرتبہ الحمدللہ کا پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمدن کا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، بسم اللہ اللہم صلی علی محمدن۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تھا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ لوگ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں بسم اللہ اللہم صلی علی محمدن، تو اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر تمام دوست ساتھی احباب 3 بار جیسے ہی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس عمل میں فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر شامل کر دینی ہے۔ 1 مرتبہ جب سورہ کوثر بھی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کے اندر اب شامل کیا کرنا ہے دوستو بھائیوں بہنوں، عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، بالکل اینڈ چل رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ خدا را سمجھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آخر میں جب آپ نے سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور جو میرے پیارے بہن بھائی، جو میری دکھیاری بہنیں دوست احباب، اگر آپ لوگ اس خاص آخری جمعرات اور 24 رمضان کے اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھیے گا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اب آپ لوگ آخری وظیفہ سمجھ رہے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اس عمل کا کون سا پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آخر میں جو آپ کو اس عمل میں خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے انداز سے، جو آپ کا انداز ہو اس انداز میں پڑھتے رہیے گا، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ اس عمل میں سبحان اللہ کا آپ لوگوں کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ سبحان اللہ کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ کو 24 ٹائم 24 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 24 بار آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ پہلے 15 بار پڑھ لیں، پھر 9 بار الگ سے پڑھ لیں تو 24 بار ہو جائے گا۔ 24 مرتبہ جب سبحان اللہ کا آخری وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد 1 مرتبہ فوری طور پر درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے آپ کو، 1 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا۔ اور درود پاک پڑھتے ہی اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگنا نہ بھولیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔